अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना अपना गिरबान में मतीउल्लाह जान। आज हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले इंतखाबात की। ये दूसरे इंतखाबात हैं 5 साल मुद्दत के कि जिनके तहत गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली में 24 अरकान को मुंतखब किया जाता है और 2009 में एक खसूसी सदारती ऑर्डर के ज़रिए, हुक्मनामे के ज़रिए यहाँ पे जमहूरियत का ये निज़ाम मुतारफ़ कराया गया था जब पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी और सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी थे। उस नए निज़ाम के तहत 5 साल मुद्दत पहली हुकूमत की ख़त्म हुई, अब दूसरी हुकूमत की मुद्दत के लिए ये इंतखाबात हुए हैं। अच्छी बात यह कि बहुत पुरअमन अंदाज में ये इंतखाबात हुए और एक तासुर जो ये था कि वहाँ पे कोई फ़िरका वाराना जो कशीदगी है उसकी वजह से हालात ख़राब हो सकते हैं, वो तासुर भी बिल्कुल गलत साबित हुआ। और आज जिस तरीके से पुरअमन अंदाज में वहाँ पे इंतखाबात हुए, इससे ये साबित हो गया कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग अपने हकूक़ के लिए तो कोशां होते हैं और रहे हैं और अपने अख्तियारात भी मांग रहे हैं, मगर ये सब कुछ वो पुरअमन तरीके से कर रहे हैं। और आज के इंतखाबात में उनकी शमूलियत इस बात का सबूत है कि वो जमहूरी अंदाज में अपने हक़ के लिए अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। इसी हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। बहुत सारे सवालात हैं और आम लोग ये भी जानना चाहेंगे कि जो शुमाली इलाका जात जहाँ पे जाके पाकिस्तानी जो हैं और ख़ासकर हम लोग जब भी जाते हैं वहाँ पे एक जन्नत का नज़ारा हमें नज़र आता है। इतने खूबसूरत इलाका जात हैं, पूरी दुनिया से जो टूरिस्ट हैं, सयाह हैं, वो वहाँ पे आते हैं और हम पाकिस्तानी बड़े फ़ख्र से शुमाली इलाका जात को पूरी दुनिया में सामने लाते हैं। वहाँ पे जो आज सियासी अमल हुआ है, आखिर वो किस हद तक जो है ये इंतखाबी अमल वहाँ के लोगों के को हकूक़ दिलवाने में कामयाब हो सकता है। हमने गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का तो सुन रखा है, मगर इसके साथ साथ पाकिस्तान के आइन के तहत यहाँ पे शुमाली इलाका जात की एक खसूसी काउंसिल भी बनी है जिसके चेयरमैन वज़ीर आज़म होते हैं और उस काउंसिल के अंदर 6 अरकान जो हैं वो पाकिस्तान की कौमी असम्बली से वज़ीर आज़म नामज़द करते हैं। 6 अरकान गिलगित बल्तिस्तान असम्बली से जो है नामज़द किए जाते हैं और एक गवर्नर भी होता है जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नामज़द करते हैं, उसको तैनात करते हैं और एक वज़ीर आला भी है जो कि असम्बली यकीनन मुंतखब करती है। तो इस वक्त निगरान वज़ीर आला जो हैं गिलगित बल्तिस्तान के, उनके ज़ेर निगरानी ये इंतखाबात हुए हैं। इन्हीं इंतखाबात के हवाले से और गिलगित बल्तिस्तान के इस नई असम्बली के इंतखाब के हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है मेहमान अकबर हुसैन अकबर साहब, एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और गिलगित बल्तिस्तान के रहने वाले भी हैं। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है एक और गिलगित बल्तिस्तान के हमारे दोस्त आमिर हुसैन साहब जो सीनियर सियासी तज्ज़ियाकार हैं। हमारी कोशिश होगी हम टेलीफोन लाइन पे हमें जो हैं हम हमारे रिपोर्टर अली यूनुस अली वक्त न्यूज़ के जो गिलगित से हमें वो ज्वाइन करें, कुछ अपडेट देंगे और फिर मेहदी शाह जो साबिक़ वज़ीर आला है गिलगित बल्तिस्तान के, उनसे भी हम फ़ोन लाइन पर रब्ता करेंगे। कमर ज़मान कायरा साहब जो वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशियात भी रहे हैं और साबिक़ गवर्नर भी रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान से, इनसे भी हम रब्ता करेंगे और कुछ दूसरे तथ्य नगार भी हैं। हम बात का आगाज़ तो हम चाहेंगे अपने रिपोर्टर अली यूनुस अली से, उनसे हम गिलगित से अपडेट लेना चाहेंगे, मगर इस वक्त वो हमारे साथ टेलीफोन पर रब्ते में मौजूद नहीं है। हम उनसे जो ही रब्ता होता है वहाँ के इंतखाबात की अपडेट भी लेंगे। हम बात का आगाज़ करते हैं अकबर हुसैन अकबर साहब से जो सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। अकबर साहब, आज के ये जो इंतखाबात हैं आपके, एक तो अच्छी बात यह है कि बड़े पुरअमन अंदाज में ये सब कुछ हुआ, मगर किस हद तक गिलगित बल्तिस्तान के अवाम जो हैं वो इन इंतखाबात में उन्होंने कितने जोश से हिस्सा लिया और किस हद तक ये इंतखाबी अमल उनको जो है उनके लिए मददगार साबित होगा वहाँ के इलाके की तरक्की और बहबूद के लिए? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने हमें बुलाया। जहाँ तक गिलगित बल्तिस्तान में पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद का मामला है तो वहाँ के लोग तो वायलेंट तो हैं ही, बड़े पीसफुल लोग हैं। कोई ऐसा इलेक्शन नहीं हुआ जिसमें कोई आज तक सुना हो क्योंकि कैजुअल्टी हुई हो, कोई इस तरह की बात हो। और दूसरी बात जो इस इलेक्शन में उनकी पार्टिसिपेशन की बात है तो उसमें भी वहाँ के अगर 100% नहीं होती है टर्न आउट तो कम से कम 70-80% होती है। और इस दफ़ा भी इस दफ़ा भी इसी और तरह ये बहुत ज़्यादा है मेरे ख्याल में, बड़ी होती है। और ये इसलिए है कि वो एक ही फोरम है और लोग समझते हैं कि इस फोरम में वो जाके अपना वोट कास्ट करें, अपने नुमाइंदों को लाएं ताकि उनके मसाइल हल हों। लेकिन बात ये है कि क्या इस प्रोसेस के
نتیجے میں جو کچھ چیز وجود میں آتی ہے اسمبلی نام کی چیز ہے، کیا وہ ان کے مسائل حل کر سکتی ہے یا نہیں باوجود اس کے کہ 70 سے 80% لوگ ووٹ ڈالتے ہیں مگر اس کا جواب میں آپ سے کچھ دیر بعد میں لوں گا، آپ اس پہ سوچ بھی لیجئے گا۔ ہمیں ٹیلی فون لائن پہ ہمارے رپورٹر ہیں علی یونس علی، جو رپورٹر ہیں وقت نیوز کے گلگت سے، ہمیں انہیں جوائن کیا ہے۔ علی یونس صاحب، کیا صورتحال ہے اس وقت گلگت بلتستان میں؟ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے حوالے سے کوئی خبر ہے آپ کے پاس کہ کون سی پارٹی ابھی آگے جا رہی ہے؟ جی، آپ کا سوال جو ہے اس حوالے سے اس وقت اگر دیکھا جائے تو مسلم لیگ نون نے تقریباً پیپلز پارٹی کو اپسیٹ کر دیا ہے، بلکہ تمام جماعتوں کو اپسیٹ کر دیا ہے گلگت بلتستان میں۔ گلگت کی اگر ہم بات کریں تو گلگت کا حلقہ 2 جو ہے وہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کے جو صدر ہیں انہوں نے اچھے مارجن سے جو ہے سیٹ جو حاصل کی ہے حلقہ نمبر 2 کی۔ اسی طرح 3 میں ڈاکٹر محمد اقبال صاحب جو ہے وہ کنٹیسٹ کر رہے تھے، ان کے مقابلے میں پاکستان پیپلز پارٹی تھی، اور NWM جو ہے ایک پورے آب و تاب کے ساتھ حلقہ 3 میں وہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہی تھی ان کے مقابلے میں، لیکن ایک اچھے مارجن سے جو ہے نون لیگ کے ڈاکٹر محمد اقبال جو ہے اس کی جیت بھی تقریباً کنفرم ہو گئی ہے۔ نون لیگ کے حلقہ 5 میں نون لیگ کے جی اسی طرح ہنزا نگر میں ہنزا میں میر غضنفر صاحب نے اچھی مارجن سے جو ہے وہ سیٹ حاصل کی ہے۔ گیدر سے بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ اچھی مارجن سے وہ جو ہے وہ آ جائیں گی مسلم لیگ نون کی۔ اسی طرح بلتستان میں بھی خبریں ہیں کہ وہاں پر گانچے میں بھی نون لیگ اچھی پوزیشن میں ہے، اور سکادو میں بھی میرے خیال میں اب تک نون لیگ جو تھی وہ اچھی پوزیشن میں تھی۔ اگر حالات کو دیکھیں، واقعات کو دیکھیں تو حالانکہ مسلم لیگ نون کے پریزیڈنٹ نے جب پرائم منسٹر آئے تھے پچھلے ماہ گلگت کے دورے پر، تو اس وقت یہاں کے آئینی معاملے کو بڑے اچھے انداز میں اٹھایا تھا انہوں نے کہ گلگت بلتستان میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ آئینی حقوق کا ہے۔ یہاں پر مسئلہ جو ہے پانی کا نہیں ہے، یہاں پر مسئلہ بجلی کا۔ آپ ہمیں آئینی حقوق دے دیں گے تو ہمارے سارے مسائل جو ہے خود بخود حل ہو سکتے ہیں۔ اس کی ایک اہم وجہ اگر ہم دیکھیں تو گلگت بلتستان کی آبادی جو ہے وہ ابھی بہت زیادہ نہیں ہے، 20 لاکھ سے بھی کم آبادی ہے پورے گلگت بلتستان میں۔ اگر یہاں کی اسمبلی کو پراپرلی امپاور کیا جاتا ہے، یہاں پر خود مختاری دی جاتی ہے، یہاں پر اپنے فیصلے خود کرنے کے اگر اختیارات دیے جاتے ہیں تو نہیں چونکہ یہ کوریڈور امپورٹنٹ جو بات ہے اس وقت علی صاحب فی الحال اگر ہم سیاسی جماعتوں کی پوزیشن کی طرف آ جائیں تو مجموعی طور پہ مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کی اور دوسری جماعتوں کی کیا صورتحال بن رہی ہے؟ اس وقت تو جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے میرے خیال میں، کیونکہ اس نے اچھی سیٹیں لی ہیں، گلگت ڈسٹرکٹ سے بھی لی ہیں، ہنزا نگر سے بھی لی ہیں۔ تو اندازاً کتنی سیٹیں ہو جائیں گی ان کی اس 24 سیٹوں کے ایوان میں؟ جی 24 سیٹیں ٹوٹل ہیں، تو توقع ہے کہ 8 سے زیادہ سیٹیں جو ہیں وہ نون لیگ کے حصے میں آ جائیں گی۔ بہرحال یہ ایک کولیشن حکومت ہی بنے گی، کولیشن حکومت ہی بنے گی، کولیشن یہ تو طے تھا پہلے سے ہی۔ اور یہ وحدت المسلمین ایک بڑا دلچسپ اس دفعہ انہوں نے مقابلہ بھی کیا ہے، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کی حکمت عملی بڑی کامیاب رہی ہے کہ یہ سنی شیعہ والا تفرقہ بازی جو ہے اس انتخابات میں نہ ہو، اور بظاہر ایسا نہیں ہوا، تو یہ وحدت المسلمین کا کس حد تک اس مقصد میں کامیاب رہی ہیں؟ جی جیسا کہ آپ نے بتایا کہ وحدت المسلمین کی حکمت عملی، ان کی حکمت عملی نے ان کو کامیاب کیا، چونکہ وحدت المسلمین نے گلگت بلتستان کے حوالے سے جو بھی ایشوز تھے، یہاں کے جو بھی مسائل تھے، ان کو نیشنل لیول پہ، پاکستان کے لیول پہ ان کو ایک حد تک اٹھایا انہوں نے۔ یہاں پر جیسے ثانیات ہو گئے، جیسے واقعات ہو گئے، اور انہوں نے جب گلگت بلتستان میں سیکٹیرین جو ایشوز یہاں پر کھڑے ہو گئے تو وحدت المسلمین نے اس سیکٹیرین ایشو کے اوپر ایک اچھی رائے قائم کی، یہاں پر جو لوگوں کو یونینمس ہونے کا موقع دیا، یہاں پر لوگوں کو اب تک وحدت المسلمین کو تقریباً کوئی 5 تک سیٹیں جو ہیں، ہنزا نگر کی 2 سیٹیں ان کی کنفرم ہو گئی ہیں، اچھا، بلتستان سے 2 سیٹیں ہیں، اور استور کی 1 سیٹ ابھی کنفرم نہیں ہے، لیکن باوسوق ذرائع بڑی اچھی پوزیشن لی ہے، 5 تک سیٹیں جو ہیں ان کی تقریباً آ رہی ہیں۔ اچھا
اچھا آخر میں یہ بتا دیں کہ تحریک انصاف جو ایک نئی جماعت وہاں پہ آئی ہے اس کا کیا پرفارمنس رہی؟ تحریک انصاف کے حوالے سے چونکہ ایک اچھی رائے تھی، عمران خان صاحب بھی یہاں پہ آئے تھے پچھلے دنوں، انہوں نے کچھ تمام تقریباً اضلاع میں، استور میں، گلگت میں، اچھا اس کرزو میں اور گزر میں، ہنزا نگر میں بڑے جلسے کیے، لوگوں نے ان کو اپریشیٹ کیا، لیکن چونکہ ان کے پاس کینڈیڈیٹ شاید اس نوعیت کے نہیں تھے، ان کے پاس وہ سیاسی لوگ موجود نہیں تھے شاید ان کی پارٹی کے اندر، جس کی وجہ سے ان کو اچھی خاصی، اس کے باوجود بھی تحریک انصاف کی 3 سے 4 سیٹیں تقریباً 3 سے 4 آ جائیں، تو یہ تو پھر بھی بہت اچھی پرفارمنس ہے، پہلی دفعہ اچھی پرفارمنس ہم کہہ سکتے ہیں اس کو۔ بالکل علی صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ دی گلگت سے، ہم وقت نیوز سے آپ سے اپڈیٹ لیتے بھی رہیں گے اور خبروں میں بھی، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ تو اکبر صاحب آپ کی طرف دوبارہ آ رہے ہیں، مختصراً تو یہی سوال بنتا ہے کہ الیکشن تو بڑے پرامن طریقے سے ہو گئے، مگر یہ اس دفعہ ہاؤس بڑا فریگمنٹڈ سا ہوگا۔ آخری بار دیکھیں پیپلز پارٹی نے 14 سیٹس لی تھی اور 4 خواتین کی اور 3 ٹیکنوکریٹس کی، یہ ساری ملا کے 21 کے قریب جو تھے وہ پیپل پارٹی کے لوگ تھے، تو انہوں نے حکومت بنا لی آسانی سے۔ اب اس دفعہ کیا صورتحال ہوگی گلگت بلتستان میں، وزیر اعلیٰ کس کا ہوگا؟ اس دفعہ بھی انہوں نے گورنمنٹ بنائی تھی لیکن بعد میں مخلوط بن گئی تھی، اچھا آل پارٹیز گورنمنٹ تھی وہ، تو اس دفعہ بھی ایسا ہی ہوگا، سب مل کے دفعہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، وہاں پہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ کیا ہوا مطلب کوئی اتنا نظریاتی اختلاف نہیں ہے؟ نہیں ایسا کوئی نہیں ہے، ایکچولی وہ سینٹر میں جہاں گورنمنٹ ہوتی ہے نا اس کی طرف دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ وسائل آتے ہیں، وسائل آتے ہیں، تمام چیزیں جابز وغیرہ جو بھی ہوتی ہیں وہ ساری گورنمنٹ کے تھرو ہوتی ہیں، تو پھر وفاق کے لیول پہ وہاں کے گلگت بلتستان کے حوالے سے اس طرح کی پالیسی بھی نہیں ہوتی جیسے یہاں پاکستان کے دوسرے علاقوں کی طرح ہوتی۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ ممکن ہے کہ نون لیگ کا ہی ہو؟ اٹ ول بی اے پی ایم ایل لیڈ گورنمنٹ، اچھا کہہ سکتے ہیں آپ، جیسے پہلے تھی پی 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 لیڈ گورنمنٹ تھی۔ اور یہ اس میں وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے اعلانات کا کتنا دخل ہے؟ جو اعلانات انہوں نے وہاں پہ تقاریر کی، میں وہ ذرا مختصراً بتا دوں لوگوں کے لیے، انہوں نے یہ جو اعلان کیا ہنزا اور نگر کو ضلع بنایا جائے گا، پھر چارمنگ اور شگر کو بھی، خرمنگ اور شگر کو بھی ضلع کا درجہ دیں گے، بلتستان یونیورسٹی بنائی جائے گی، ہنزا میں عطاباد جھیل میں 27 ارب لاگت سے ٹنل سرنگ کا اعلان کیا، خنجراب سے اسلام آباد تک ریلوے سروس کا وہ جو پروجیکٹس ہیں چائنا سے مل کے کر رہے ہیں، پھر دیامر بھاشا ڈیم 4000 میگا واٹ وہ پہلے سے ہی ہے، اور بونجی ڈیم ہے اور داسو ڈیم ہے۔ گلگت بلتستان کی آئینی حیثیت کا جائزہ لینے کے لیے سرتاج عزیز کی سربراہی میں کمیٹی کا اعلان کیا گیا ہے۔ تو یہ سارے اعلانات کا بڑا لوگ اس پہ یقین کر لیتے ہیں، صرف اعلانات نہیں ہیں، صرف اس پہ عمل بھی ہو رہا ہے؟ نہیں، عمل کی بھی بات نہیں ہے، عمل بعد میں جب ہوگا تو ہوگا تو نظر آئے گا۔ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے انہوں نے کیا کیا یہ بھی تو دیکھیں نا۔ چلے اس سے پہلے کی بات ہم کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ آخر اس انتخابی عمل کے بعد لوگوں کو حقیقتاً کتنا فائدہ ہوگا اور اس علاقے میں کتنی ترقی ہوگی، ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک، اپنا گریبان میں ہم بات کریں گلگت بلتستان میں ہونے والے انتخابات کے حوالے سے۔ آپ کو کچھ بنیادی معلومات دیتے چلیں گلگت بلتستان کے انتخابات کے حوالے سے۔ حلقے 24 ہیں، مگر گلگت بلتستان کی اسمبلی میں جو سیٹیں ہیں وہ 33 ہیں، اور ٹیکنوکریٹس کی 3 سیٹیں ہیں، خواتین کی 6 نشستیں ہیں، اور پھر 24 جو ہیں وہ کل ہر حلقے سے 1 ہیں۔ کل پولنگ سٹیشن جو ان انتخابات میں بنائے گئے 1151، کل سیاسی جماعتیں جنہوں نے حصہ لیا 17، کل سیاسی امیدوار 268، کل ووٹرز جو رجسٹرڈ ووٹرز ہیں وہ 6,68,000 سے زائد ہیں، اور مرد ووٹرز 3,28,000، خواتین ووٹر 2,88,000۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں عامر صاحب جو کہ سینئر تجزیہ کار بھی ہیں، گلگت بلتستان سے بھی ان کا تعلق ہے۔ عامر صاحب آپ سے پہلے زیادہ بات نہیں ہو سکی، مگر مختصراً اگر آپ یہ پہلے وضاحت کر دیں کہ اس سیاسی عمل کا یہ کیونکہ دوسری بار ہو رہا ہے اسمبلی کے لیے انتخابات، تو کیا لوگوں کو واقعی وہاں پہ کوئی سیاسی طور پہ شعور اور ان کو کچھ حقوق مل سکے ہیں اس سیاسی عمل کا؟ دیکھیں اس کے کتنا کامیاب رہا ہے؟ جی اس کے 2 اہم پہلو ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ جو سیلف رول جو 2009 میں
پریزیڈنشل آرڈر کے تحت آیا تھا، اس میں ایک پروگریس آپ کو ضرور نظر آتی ہے ان ٹرمز آف پولیٹیکل ڈبیٹ. ایک کنسٹرکٹیو پولیٹیکل ڈبیٹ مختلف پارٹیز کے اندر نمایاں ہو گئی. جہاں تک پرفارمنس کی بات ہے پچھلے گورنمنٹ کی، اس میں 2-4 اہم جو ہے نا انڈیکیٹرس ہے جس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. ایک تو وہاں کی لوکل اکانومی کو پروموٹ کرنے کے لیے ٹورزم، اچھا اس کی مائننگ کی جو پوٹینشیل ہے وہ، اور تیسری جو اہم بات ہے وہاں کی اکنامک کوریڈور اور پھر ریورس اور مائکرو ہائیڈلز کا جو بڑا پوٹینشیل ہے 60,000 میگا واٹ کا، اس کو کیش ان نہیں کر سکی ہے گورنمنٹ، بیکاز انہوں نے وہ لیجسلیٹو پاورز ہونے کے باوجود کسی حد تک کیپیسٹی کا ایشو رہا اور پرفارمنس اسی طرح نہیں رہی. تو گورنمنٹ کی پرفارمنس اپنی جگہ ہم دیکھیں تو اٹ ہیز ناٹ بین اپ ٹو دا مارک، یہ تو ایک حقیقت ہے. لیکن اس ایک آپٹیمزم یہ ہے کہ ابھی کے جو الیکشن میں آپ نظر آئے، ایک بڑا کنسٹرکٹیو پولیٹیکل ڈبیٹ سامنے آ رہا ہے. مختلف حلقے، مختلف لوگ، ووٹنگ ٹرن آؤٹ اب دیکھیں پاکستان میں ہائیسٹ ہے، 70-75% لوگوں نے جا کے ووٹ کاسٹ کیا ہے. یہ بہت ایک پازیٹیو یہ جو امپیکٹ آپ ہے. کہہ رہے ہیں کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ، جی. تو بنیادی طور پہ یہ ڈیبیٹ کن ایشوز پہ ہو رہا ہے ایک ڈبیٹ میں اور 3-4 ووٹ کس بنیاد پہ دی جا رہی ہے؟ آپ اس میں دیکھیں ڈبیٹ کے اندر 2-4-5 بڑے اہم نقطے ہیں جن کو میں بات کرنا چاہوں گا. جی بتائیں. اچھا، ایک تو پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے جو پولیٹیکل مینیفیسٹو ہے اس میں بیسک انفراسٹرکچر پہ انہوں نے بات کی، انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کی بات کی، 3 نئے ڈسٹرکٹس بنانے کی انہوں نے تجویز رکھی. اچھا، اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا ایک اس کی کانسٹیٹیوشن رائٹس کے حوالے سے کوئی کمیٹی بنائی. وہ ایک موومنٹ تھا جو فیڈرل پارٹیز نے آ کے لوگوں کی اس انسپریشن کو دیکھ کے، لوگوں کی اس ولولے کو دیکھ کے ان میں بھی وہ انفلوئنس آ گیا. اگر آپ دیکھیں پی ٹی آئی کی طرف سے، پی ٹی آئی کا بڑا ایک ان کا بھی ایک کافی کلیئر ایجنڈا نظر آیا کہ انٹرنیشنل جو اکنامک کوریڈور بنے گا اس میں لوکل کیپیسٹیز کو کیسے بلڈ کیا جائے، لوکل سٹیک کو کیسے انشور کیا جائے کہ تاکہ لوگ جو ہے نا اس پورے پروسیس سے فائدہ اٹھائیں، اور یہ صرف وہ کیری بیک کیری نہ کریں بلکہ وہ اس عمل کا ایسا بنے، پارٹیسپیٹ کریں اور اس پورے اکنامک ایکسپوجر سے فائدہ اٹھائیں. اس پر اچھا، اس میں انہوں نے جو ڈیبیٹ رکھا مسلم لیگ نون کا اور ان دونوں کا، ایک پرابلم جو نظر آئے اس پورے ڈیبیٹ میں، مسلم لیگ ظاہر بات ہے الیکشن سے پہلے اپریل میں جناب نواز شریف صاحب چلے گئے، انہوں نے جا کے الیکشنیئرنگ کا کام کیا بیسیکلی میری نظر میں. کیونکہ دیکھیں اگر آپ انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، اکانومی ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ریفلیکشن آپ کے بجٹ میں اور فائنینشیل ایلوکیشنز کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو نظر نہیں آتی. تو کتنا بجٹ تھا لاسٹ ایئر جو گلگت بلتستان؟ لاسٹ ایئر 27 ارب کے قریب. 27 ارب جی. اور اس سال بجٹ میں انہوں نے اضافہ کیا ہے، ایگزیکٹ فگر مجھے نہیں پتہ لیکن تھوڑا زیادہ ہو. لیکن یہ 27 ارب کافی ہے؟ کتنا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. بیکاز دیکھیں نا آپ، ایک تو آپ کا کانسٹیٹیوشنل لون ہے، این ایف سی ایوارڈ سے آپ کو کچھ نہیں ملتا. اس سے پہلے 23 ارب تھا شاید. جی، اس سے پہلے 23 ارب تھا. تو لیکن آپ دیکھیں ود ان 5 ایئرس آپ انفلیشن دیکھیں، اکانومی. دوسرا جو ماؤنٹینس ریجن ہے اس کی اکانومی کو پروموٹ کرنے کے لیے، ڈیولپ کرنے کے لیے ہارش کنڈیشن میں یو نیڈ ایکسٹرا بجٹ اینڈ لاٹ آف منی. این ایف سی آپ کے پاس ہوگا. سب سے اہم آپ کے پاس ریسورس ہے پانی کا. مائکرو ہائیڈلز ورلڈ بینک کے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے اور جی آئی زی نے ابھی ریسنٹلی اپنے سرویس میں بتایا کہ 60,000 میگا واٹ مائکرو ہائیڈل آئیڈینٹیفائی پوٹینشیل موجود ہے. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ اس الیکشن میں کیونکہ ہم بات کریں کہ کن ایشوز پہ ڈیبیٹ ہوئی، یہ جو پاکستان چائنا اقتصادی شاہراہ اور کوریڈور کی بات ہو رہی ہے اور یقیناً شمالی علاقہ جات سے یہ آئے گی، اس حوالے سے الیکشنز میں کس قسم کا رد عمل دیکھنے کو آیا اور پارٹیز نے کیا؟ دیکھیں پارٹیز نے اس پورے، ایک تو یہ کہ ایک بڑا مبہم سا، کیونکہ اکنامک کوریڈور میں جو اکنامک فری زونز بنیں گے اس کا روٹ کیا ہوگا، اس پہ بھی ابھی کوئی لیکن شاہراہ کے بننے سے مطمئن نہیں ہے کہ یہاں سے بڑی شاہراہ گزرے گی. شاہراہ کے بننے سے لوگ مطمئن ہیں، تو لوگ اس پہ خوش تو ہوں گے. خوش ہیں، لیکن اس کے 2 پہلو ہیں نا. دیکھیں شاہراہ بننے کا ایک ڈائمنشن یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی وہاں ایک اکنامک ایکٹیویٹی بڑھے گی. دوسری بات ہے کہ لوکل لوگوں کی کتنی آنرشپ ہوگی، ان کی کیا اتنی کیپیسٹی ہوگی، وہ کیا اس پروسیس میں حصہ ہوں گے، کیونکہ یہ چائنا کا اکنامک انٹرسٹ ہے. امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی تو کس طرح کی امپلائمنٹ ہوگی؟ کیا چائنیز گورنمنٹ جس طرح آپ پوری دنیا میں دیکھیں، فرانس نائجیریا میں جا کے گولڈ نکالتا ہے، ڈائمنڈ نکالتا ہے ساؤتھ افریقہ میں، اس سے کیا لوکل لوگوں کو کوئی میں اب جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا مسلم لیگ نون کو چائنا کے ساتھ یہ معاہدے کرنے کا کچھ ان انتخابات میں فائدہ ہوا؟ ایڈوانٹیج ایڈوانٹیج ہونے لیا. اس کا ایڈوانٹیج $43 بلین کا جو بھی ڈیل ہے
چائنا کے ساتھ، اس کا اور اس میں بجلی کے منصوبے بھی ہیں، بجلی کے منصوبے بھی ہیں، اس میں لیا. یہ ایک ان کا فائدہ ہوا گورنمنٹ میں ہونے، سٹنگ گورنمنٹ کے ہونے کی وجہ سے ڈیفینیٹلی اس کا ایڈوانٹیج ہوا ہے. لیکن دوسری طرف ایک اور اہم ڈبیٹ اس الیکشن میں سامنے آئی. جو لوگ پہلے مطلب ایکسکلوڈڈ تھے پولیٹیکل پروسیس سے، یعنی لیفٹ ونگ یا بائیں بازو کی کچھ جماعتیں، وہ بھی شامل ہو گئے، وہ اب اس دائرے میں آ گئے. اور ہنزا کے جو حلقہ نمبر 6 ہے، وہاں پر ایک پولیٹیکل فگر جو کہ ظاہر بات ہے بابا جان صاحب ہیں، ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور وہ جیل سے الیکشن لڑ رہے. ان کے پاس نہ پیسہ تھا، نہ ان کے پاس کوئی اس طرح کے، مگر اچھی بات یہ کہ الیکشن میں حصہ لے لے اور ایک پازیٹیو کنسٹرکٹیو لوگوں کو اپیل کیا، پاپولر اپیل. بالکل صحیح. چلے ہمارے ساتھ سابق گورنر گلگت بلتستان اور سابق وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جناب قمر زمان کائرہ صاحب نے ہمیں ٹیلی فون پہ جوائن کیا ہے. کائرہ صاحب بہت شکریہ اپنا گریبان کو وقت دینے کا. جو گلگت بلتستان کے انتخابات ہیں اس میں جو سابق حکمران جماعت آپ کی پیپلز پارٹی اور خاص کر آپ کے جو سابق وزیر اعلیٰ تھے مہدی صاحب، وہی اپنے انتخابی سیٹ ہار گئے، تو کیا یہ آپ کی سیاسی جماعت کی ناکامی تھی کہ وہ کارکردگی نہیں دکھا سکے، یا پھر یہ گلگت بلتستان کے عوام کی ہر وفاقی حکومت میں حکمران جماعت سے امیدیں اور توقعات ہیں جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو ووٹ نہیں پڑے؟ ان دونوں میں سے کیا ہے؟ مدی صاحب بہت شکریہ. پیپلز پارٹی کا گلگت بلتستان کے ساتھ ایک اٹوٹ رشتہ ہے. پیپلز پارٹی نے ہر دور میں گلگت بلتستان کے لوگوں کی آزادی کے لیے، شناخت کے لیے، ان کے دفاع کے لیے، ان کے ڈیولپمنٹ کے لیے کام کیا. شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے بی بی شہید تک اور ان سے لے کے ہمارے دور تک آج جو الیکشن ہو رہے ہیں، یہ الیکشن بھی اسی نظام کے تحت ہو رہے ہیں جو پیپلز پارٹی نے دیا. اس کے علاوہ تو کسی جماعت کا ایسا کوئی حصہ نہیں بن رہا. نہ میاں نواز شریف صاحب 2 دفعہ وزیر اعظم رہنے کے باوجود وہاں کوئی کام کر سکے، نہ کوئی کو حقوق دے سکے، بلکہ ان کے تو ایسے ریکارڈ ہیں کہ انہوں نے لیے ہوئے حقوق واپس دیے ہیں. لیکن میں اس بات میں مطمئن ہوں کہ گلگت بلتستان کی بہتری کا سفر جو ہے، آئینی دائرے کا سفر جو ہے وہ جاری ہے، اور اب تھوڑا سفر باقی رہ گیا. ہم نے گلگت بلتستان کی بھرپور خدمت کی ہے. پیپلز پارٹی سے لوگوں کا رشتہ بڑا مضبوط ہے. ہمارے وہاں پہ جو گورنمنٹ آئی تھی، اس گورنمنٹ میں بہت کمال کے لوگ بھی تھے اور شاید کچھ کمزور لوگ بھی تھے. ان کی وجہ سے لوگ ناراض ہوئے، ان کی پرفارمنس سے ناراض ہوئے. کچھ وہاں پہ وزیر اعظم صاحب نے جا کے اعلانات کیے الیکشن کے حوالے سے، 40-45 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کیا، ضلع بنائے، جو کہ صریحاً الیکشن کے دنوں میں یہ اعلان کرنا وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے الیکشن کی دھاندلی کا طریقہ کار ہے. اور وہاں پہ گورنر جو غیر آئینی غیر قانونی طور پر بنا دیے گئے، وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے وزراء وہاں گئے، بی آئی ایس سی کی چیئرمین کا وہاں جا کے مسلسل ڈیرا ڈالنا. لیکن اس کے سب کے باوجود پیپلز پارٹی کو کم ووٹ ملنا پیپلز پارٹی کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. ہمارے لیے بہت سارے لیسنز ہیں اور ہمیں اپنے گھر میں دیکھنا ہے. آلریڈی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں کہ ہم سے کیا کیا ایسی کوتاہیاں یا غلطیاں یا عوام کی توقع پورا نہ اترنے والے کام ہوئے کہ لوگ ہم سے ناراض ہوئے ہیں. کائرہ صاحب، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو آپ نے نظام دیا، یقیناً اس کا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے، مگر کیا اپنے ہی نظام پہ عمل درآمد میں آپ کی پارٹی ناکام ہوئی؟ اپنے ہی نظام پہ، آپ اپنے فلسفے پہ، اس فلسفے پہ عمل نہیں کر سکے جو آپ نے ہی متعارف کرایا، تو کیا یہ آپ کی بہت فلسفے کی ناکامی نہیں ہے آپ کی؟ ہمارا جو فلسفہ تھا وہ تھا گلگت بلتستان کے لوگوں کی امپاورمنٹ. ہمارا جو فلسفہ تھا وہ تھا ان لوگوں کو ان کا رائٹ ٹو الیکٹ دینا. انہوں نے اپنے نمائندے چنے، ان نمائندوں نے وہاں پہ ڈیولپمنٹ کے کام کیے، دوسرے کام کیے، لیکن ہمارا فلسفہ فیل نہیں ہوا. آج اسی فلسفے کے تحت الیکشن ہو رہے ہیں. یہ بات یاد رکھیے. اور کسی جماعت نے نہیں کیا. وہاں کے لوگوں کا ایک پرابلم یہ بھی ہے، سبھی صاحب دور دراز کے علاقوں پہ رہتے ہیں، وہاں پہ ریاستی ادارے بڑے تگڑے ہوتے ہیں اور ان کے یہاں ایک خوف رہتا ہے. وہ ہمیشہ طاقت پار کارنر، ویسے پنجاب بھر میں بھی پار پالیٹکس کرتے ہیں، تو وہ پار کارنر کے ساتھ زیادہ. کائرہ صاحب، آپ نے کہا کہ وہاں پہ لوگوں میں ریاستی اداروں کا ایک خوف ہوتا ہے. اگر آپ کے حکومت، آپ کے فلسفے اور آپ کے نظام نے 5 سال میں ریاستی اداروں کا وہ خوف ختم نہیں کیا، تو کیا یہ آپ کے نظام یا آپ کی پارٹی کی ناکامی نہیں ہے؟ مفتی صاحب، یہ خوف تو ختم ہوتے ہوتے ہوگا. یہ سارا خوف تو پاکستان کے باقی علاقوں میں جہاں پہ سارا کچھ اسٹیبلش ہو گیا ہے، یہاں بھی پولیس کا
रियासती इदारों का अपना एक बड़ा रोल होता है। मैं कोई एलिगेशन नहीं दे रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उन लोगों को इस सफर में बहरहाल पास फॉरवर्ड को देखना पड़ता है और वो ये ख्याल करते हैं कि जिनकी मरकज में हुकूमत है वही हमारे मसाइल हल करेंगे। हैविंग सेड ऑल दिस, मैं फिर समझता हूँ कि इतनी खिदमत करने के बावजूद, वहाँ के लोगों को उनकी शनाख्त देने के बावजूद, अगर हम वहाँ पे रिक्वायर्ड अपना परफॉर्मेंस नहीं देख सके तो ये पीपल्स पार्टी के लिए लम्हा क्रिया है और हमें इस मामले को भरपूर तरीके से तवज्जो से देखने की जरूरत है। विच वी विल। आप इलेक्शन के नताइज को तस्लीम कर रहे हैं या धांधली के इल्जाम लगाएंगे? अभी इलेक्शन के नताइज आ लेने दीजिए। मैं तो किसी यहाँ पे हूँ, मैं अपने दोस्तों से जो वहाँ पे हैं उनसे देखूंगा, उसके बाद मैं कोई हतमी बात करूँ। नहीं, हतमी बात तो आप अभी भी कर सकते हैं ना। या तो आप कहें कि धांधली हुई है, ये नताइज के इंतजार क्यों कर रहे हैं आप धांधली का इल्जाम लगाने के? मैं यहाँ बैठा कोई इल्जामी तरीके से तो कह नहीं सकता। मेरा वहाँ तो नतीजे, आप नतीजे से धांधली अखज़ करेंगे या उससे पहले आपको कोई मालूमात है धांधली की या नहीं? अभी तक है? अगर आप चाहें कि मैं आप के मुताबिक मोदी साहब कह दूं तो शायद ना हो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं वहाँ अपनी जमात के मुख्तलिफ दोस्तों से राब्ता करके पता करूंगा हाल क्या। बहरहाल अभी तक कोई शिकायत नहीं आई आपको ना? आपको अभी तक कोई शिकायत तो नहीं आई? देखिए, मैं आपसे जो गुजारिश कर रहा हूँ, मैं इसके बारे में अपनी राय दे दूंगा। मैं बिट्स एंड पीसेस में अपनी राय नहीं दूंगा। तो ये कल सुबह तक इंशाल्लाह दोस्तों से राब्ता करेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, साबिक़ गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी गिलगित से ताल्लुक़ है अकबर हुसैन अकबर साहब। एक वक्फे के बाद वेलकम बैक। अपना गिरबान में बात हो रही है गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के हवाले से। अकबर हुसैन अकबर साहब, लोकल लेवल पे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो लोकल पॉलिटिकल लीडरशिप है वो यकीनन पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ से टिकट तो लेती हैं और सब कुछ है उधर। वहाँ पे मुकामी सतह पे भी कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसी हैं कि जो कि ग्राउंड बना रही हैं? जी, लोकल लेवल पे तो आप देखें, अभी ये बाबा जान है, ये जेल में है, इसकी जेब में एक टक्का नहीं है। बाबा जान जेल में क्यों है? जेल में कुछ इश्यूज़ थे वहाँ पे, मसलन ये सब्सिडी का इशू था। इसके अलावा जो वहाँ के ये गंदम की सब्सिडी वाला जो मामला, उनके जो राइट्स जो नवाज शरीफ हुकूमत ने कहा था कि पहले शायद ये तासुर मिला कि वापस ले रहे हैं, लेकिन फिर कहा कि नहीं हम वापस नहीं ले रहे। तासुर नहीं था, वो वापस ले लिया था उन्होंने, ये ले लिया था। आज पीपल पार्टी, अगर डार साहब कहते हैं कि ऐसी खबर बिल्कुल गलत थी और ये बजट में हमने इसको किया था। सर पहले ले चुके थे ना, अब वो मुख्तलिफ तामक टोइयाँ मारते हैं तो वो तो बात तो नहीं बनती। जो असल फैक्ट इज़ फैक्ट। तो गंदम की सब्सिडी कितना बड़ा इशू था इस इलेक्शन में? असल में ये सब्सिडी जो है ना, ये सारी करप्शन की वजह से ये हुआ था। करप्शन में कुछ लोग इन्वॉल्व थे। आज पीपल पार्टी आप देख रहे हैं कि जो डिबेकल उसको सामना करना पड़ रहा है, इसकी बुनियादी वजह ही ये थी। अच्छा, कि उन्होंने गोश्त एम्प्लॉयमेंट दी लोगों को, ये मेहदी शाह साहब, ये मेहदी शाह साहब जो वज़ीर आला थे। जी जी, पीपल पार्टी की गवर्नमेंट में ये सारा कुछ तो हुआ। अच्छा, एक कल्चर उन्होंने डेवलप किया। ये कायरा साहब हमारे साथ फ़ोन पे मौजूद थे, इनसे पूछ ले। अच्छा, हाँ फिर कभी पूछ लीजिए। लेकिन हुआ ये कि गोश्त एम्प्लॉयमेंट लोगों को दी, पैसे ले लिए हैं, गरीब लोगों से पैसे लिए, बेरोज़गार थे, और कुछ अरसे के बाद पता चला वो तो कोई एम्प्लॉयमेंट उनको थी ही नहीं, कोई पोस्ट ही नहीं थी। अच्छा, और वो सड़क पे खड़े थे। वो भी इश्यूज़ हैं। तो इसके अलावा हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ हैं उनको भी ये भी मैटर करती है। और ये जो बाबा जान जेल में है, जी जी, ये भी कोई लोकल पार्टी है इनकी? कोई पार्टी अपना एक नाम, अवामी वर्कर्स पार्टी उसने नाम रखा है, लेकिन ये कोई नॉन फिगर नहीं है। तो इसका इशू गंदम की सब्सिडी थी बेसिकली? वो भी थी, कुछ और भी जो वहाँ के इश्यूज हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा आईनी हुकूक दे दो, हमारा स्टेटस क्या है उसको क्लियर कर दो। आईनी हुकूक की जब हम बात करते हैं जी, तो उसमें बुनियादी तौर पर यही है कि भाई हमें पाकिस्तान का हिस्सा है, हमें आप पार्लियामेंट के अंदर नुमाइंदगी में, कौमी असम्बली में, सेनेट में, जैसे कि ट्राइबल कबायली इलाकों की नुमाइंदगी है तो शुमाली इलाके जात की होनी चाहिए। और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के बहुत से फैसले भी हैं कि इसके ऊपर हुकूमत फैसले करे। तो ये इस तमाम इंतखाबी अमल के बाद आप समझते हैं कि किसी हद तक आपको वो आईनी हकूक इस सिस्टम के तहत मिल जाएंगे?
उस सेंस में नहीं मिल रहा हमें। ठीक, चले हमारे साथ गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान बजीर ताहिर साहब मौजूद हैं। बजीर ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया अपना गरिबान को वक्त देने का। मुस्लिम लीग नून की जो तवक्कुआत थी और जितने तरक्याती ऐलानात वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने किए, उसके बाद ये जो नताइज आ रहे हैं, आप किस हद तक पुरुमीद हैं? देखें जी, जहाँ तक इस बात का तल्लुक है कि मियाँ नवाज शरीफ ने ऐलानात किए, तो आपको इल्म है कि यहाँ पे इससे पहले पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी और हम 2013 से इख्तियार में हैं, और बावजूद इसके हमने उनको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया और उनके लिए ऐलानात भी किए। उनको गंदम भी सब्सिडी पर 11 रुपए पे जब वहाँ पे क्राइसिस क्रिएट हुआ, उनको वो भी हमने करके दी, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर सके। बावजूद इसके कि हमने उनको वफाक से डेवलपमेंट फंड भी दिए और यहाँ तक डेवलपमेंट फंड दिए कि वो 2 अरब रुपया वो खर्च नहीं कर सके। तो अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने यहाँ पे जो पैकेज का ऐलान किया है, या जिस तरह चाइनीज प्राइम मिनिस्टर आए हैं, पाक चाइना इस्लामिक कॉरिडोर और पंजाब बॉर्डर तक जब जिक्र होता है, तो रास्ते में गिलगित से वो रास्ता बनेगा, वहाँ पे मीर बादशाह डैम बनेगा। तो ये एक विजन है मियां मोहम्मद नवाज का, जिसको लोगों ने एप्रिसिएशन दी है, और तमाम बुत जो थे फिरका वारियत के और तमाम बुत जो थे वो जाहलियत के जो है वो उन्होंने सारे पाश किए हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग हैं और करदू में हुंजा में 100% लिटरेसी रेट है। गवर्नर साहब, जरा मुख्तसरन ये बता दें कि नवाज शरीफ हुकूमत ने इस बजट में गिलगित बल्तिस्तान के लिए कितना पैसा रखा है? जो गिलगित बल्तिस्तान के हुकूमत ने जिसका फैसला करना है कि यहाँ ये तरक्याती प्रोग्राम होंगे, मेगा प्रोजेक्ट्स को छोड़ के गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली या तरक्याती प्रपोजल जिनके बारे में देगी, कितना पैसा रखा है? जी 10 अरब रुपया उनके लिए डेवलपमेंट के लिए रखा है। 10 अरब रुपया रखे हैं, तो आपके ख्याल में काफी है गिलगित बल्तिस्तान के लिए? मैं समझता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त 40 अरब रुपए का पैकेज जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने सड़क तक किया है, करदू से ये छोटे करदू से गिलगित तक, और इस तरह के बेशुमार अरब के प्रोजेक्ट हैं जो PSCP के प्रोजेक्ट हैं, जो पब्लिक की वेलफेयर के लिए हैं, जो वफाक अपनी जगह काम कर रहा है, सूबे जो अपना काम करेंगे, इनकी अपनी असेंबली होगी, ये इस पे अपना तरक्याती। मगर एक तासुर ये है कि गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली को और वहाँ की हुकूमत को पाकिस्तान इस्लामाबाद में बैठा एक सेक्रेटरी कंट्रोल करता है, ये किस हद तक दुरुस्त है? ये पाकिस्तान का सेक्रेटरी लगाया गया सेक्रेटरी? मेरा ख्याल है कि ये आपने मेरा ख्याल है ये आपने बड़ा पुराना किसी अखबार में पढ़ा होगा। अच्छा। इस वक्त तो गिलगित बल्तिस्तान की एक पार्लियामेंट है जिसके आज इलेक्शन हुए हैं, उनका एक चीफ मिनिस्टर होता है, उनकी एक कैबिनेट होती है, और वो कैबिनेट जो है वो अपना चीफ मिनिस्टर को और मेंबर्स को जवाबदेह होती है। तो ये अब सिलसिला जो है ये पुराना सिलसिला है। लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं एक सीनियर साफी है अकबर हुसैन। अकबर साहब, ये भी आपसे कुछ बात करना चाहेंगे। अकबर साहब, आप अगर गवर्नर साहब से कुछ पूछना चाहें। जी, मैं गवर्नर साहब से मैं यही बात करूंगा कि उन्होंने कितने अरब का बताया? 10 अरब का एक पैकेज है, 40 अरब की रोड है गिलगित से करदू के दरमियान। जी, गवर्नर साहब मुझे ये बताएं कि पिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान जो मेट्रो है वो कितने अरब तक पहुंच गया? 40 अरब से ऊपर है मेरा ख्याल है। और 28,000 मुरब्बा मील इलाका, 28,000 मुरब्बा मील इलाका। ये सवाल जरा कर लें आप, गवर्नर साहब सवाल कर लें, फिर आपसे हम जवाब मेरी बात सुने, मैं आपका सवाल सुनता हूँ, मेरी दरख्वास्त सुन ले। मेरी दरख्वास्त आपसे ये है कि आज इलेक्शन हुआ है गिलगित बल्तिस्तान, आप मेहरबानी करके मुझे कोई गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के बारे में कोई सवाल चले आप इलेक्शन के बारे में मुझे, लेकिन अगर आप मेरे साथ कोई दूसरे पैकेज पे बात, उसके लिए दूसरे फोरम मौजूद, चले उस पे कंपैरिजन कर लीजिए। अगर ये इलेक्शन के बारे में काइंडली अगर आप। जी, आमिर हुसैन साहब, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, एक तज्जियाकार हैं, गिलगित से इनका ताल्लुक है। आमिर हुसैन। गवर्नर साहब, मेरा तो एक बुनियादी सवाल ये था, देखिए इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन से पहले अप्रैल में जनाब नवाज शरीफ साहब गिलगित तशरीफ लाए और एक बड़ा एडहॉक बुनियाद पे कुछ प्रोजेक्ट्स को उन्होंने अनाउंस कर दिया। अच्छा, उन प्रोजेक्ट का एक पूरा एक प्रोसेस होता है, फिजिबिलिटी होती है, प्लानिंग होती है, फाइनेंसिस होती है, पूरा होता है, मशवरे होते हैं, पब्लिक पार्टिसिपेशन होती है, पॉलिसी डायलॉग होता है, उसके पीछे एक होमवर्क होता है।
اب جو اپریل میں آ کے آئی ڈونٹ نو اتنے عرصے میں اچانک 4-5 پیکیجز اعلان کر، یہ آپ کے خیال میں الیکشنیئرنگ نہیں ہے؟ یہ آپ کے خیال میں پری پول ریگنگ نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ جی گورنر صاحب دیکھیں، میں پھر آپ سے بڑے ادب سے عرض کرتا ہوں کہ یہ ساری باتیں وہ ہیں جس سے پہلے بڑا آپ ڈسکس بھی کر چکے ہیں، بہت سارے فورم پہ باتیں ہو چکی ہیں۔ آپ اس کی تردید نہیں کر رہے، آپ اس کی تردید نہیں کر رہے گورنر صاحب۔ ان لوگوں نے جنہوں نے یہ پرسکون الیکشن کرائے ہیں، میں دل کی گہرائی سے ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ گلگت بلتستان والوں نے ایک تاریخ لکھی ہے، اور یہ تاریخ جو ہے اس سے پورے پاکستان کا نام جو ہے وہ دنیا بھر میں روشن ہوگا کہ ہم پرامن لوگ ہیں، ہم دہشت گرد نہیں ہیں۔ بہت شکریہ گورنر بڑی برجیش مہربانی، طاہر thank you صاحب very گلگت بلتستان کے گورنر تھے، ہمارے پروگرام میں شامل تھے۔ عامر صاحب، آپ اپنی بات جو آپ کر رہے تھے، چلیں اب تو الیکشن ہو گیا نا، پری پول ریگنگ جو بھی ہوگی، اب آئندہ کے لیے واٹ نیکسٹ؟ کیا گلگت بلتستان کے عوام جو ہیں اس نظام کے تحت کچھ اپنے علاقے میں ترقی کو یقینی بنا سکیں گے؟ آپ کے نمائندے کتنے بااختیار ہیں؟ دیکھیں، اس میں سب سے بڑا جو اہم کام ابھی ہونا ہے کہ ایک پولیٹیکل ٹرانزیشن نظر آنی چاہیے۔ یہ اسمبلی ایک سمجھ لے کہ ایک دیر واز سم تھنگ، ایک سٹیپ فارورڈ تھا۔ پہلے اسمبلی سیلف رول لوگوں کو دیا گیا، اس کے بعد جو نیکسٹ نیچرل لاجیکل سٹیپ ہے وہ لوگوں کو نیشنل اسمبلی میں پاکستانی پارلیمنٹ میں ریپرزنٹیشن کی ضرورت ہے۔ اس کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یا تو کشمیر کی طرح سیلف رول ہو جہاں پر لوگ اپنے ڈیسیشن خود لے لیں، ان کا اپنا پرائم منسٹر ہو، آزاد کشمیر کے نوعیت کا ایک سٹیپ یہ ہو سکتا ہے اگر آپ اس کو کشمیر کاز سے لنک کرتے ہیں جس طرح جنرلی۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو پروونس بنانے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ دیکھیں، لوگوں کا آپ نے ولولہ دیکھا، لوگ پولیٹیکل پارٹیسپیشن کر رہے ہیں، لٹریسی ریٹ ہائی ہے، اکنامک انڈیکیٹرز یا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز گلگت بلتستان کے پورے پاکستان کے جتنے بھی ڈسٹرکٹس آپ اٹھا کے اپنا نظام چلا سکتے ہیں، ملک کا نظام چلا۔ اچھا، اس کے علاوہ پورے پاکستان کی اکانومی کے لیے ایک بہت بڑا اپرچونٹی ہے گلگت بلتستان۔ آپ کی انرجی کرائسس کا سارا مسئلہ وہاں سے حل ہونا ہے، آپ کی تمام اکنامک ایکٹیویٹی چائنا کی وہاں سے ہونی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ وہاں پر منرالوجی کی بڑا پوٹینشیل ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ وہاں پہ ٹورزم رائٹس ان کو دیکھ کے آپ کہتے ہیں ان کی پارٹیسپیشن شو کر سکتے ہیں۔ ہمارے پر ٹائم بالکل ختم ہے، آخر میں اکبر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی، میں یہی جو یہ بات کر رہے تھے آپ، اصل بات مین چیز تو یہ نا کہ کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹس آپ کا کلیئر ہونا چاہیے۔ اٹ از آلریڈی کلیئر، ٹھیک ہے۔ 1952 میں اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو بھی ڈرا کیا، ٹھیک، اور اس کی جگہ پاکستان اس میں بہت سی قانونی اور بین الاقوامی پیچیدگی۔ ہمیں وقت ہمارا بالکل ختم ہو گیا۔ اکبر حسین اکبر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اور عامر حسین صاحب، گورنر گلگت بلتستان برجیش طاہر نے، اور قمر زمان کائرہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ۔ ہم صرف امید کر سکتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے ان انتخابات کے بعد دو چیزیں ثابت ہوئی۔ ایک یہ کہ گلگت بلتستان کے عوام پاکستان اور ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور ان الیکشنز میں انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ 70 سے 75% ووٹرز ٹرن آؤٹ نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ سیاسی عمل اور پرامن طریقے سے اپنے حقوق کی بات کرنے کا فن جانتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ اس سے آگے جا کے بھی ان کو پاکستان کے اندر مکمل طور پہ انٹیگریٹ کرنے کے لیے ہماری منتخب حکومتیں ضرور اہم فیصلے کریں گی۔ مطیع اللہ جان کو اپنا گریبان سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔